جی سنائیے، کیا ہو رہا ہے؟ اور فیاض میاں آج آپ بڑی جلدی واپس آ گئے تھے، خیریت تو ہے؟ بس یوں ہی تشویش ہو گئی تھی، میں نے سوچا کہ ایک ذمہ دار افسر جو کبھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتا آج جلدی کیوں آ گیا؟ ہاں، پیٹ میں کچھ درد تھا، فیاض نے جواب دیا۔ اوہو شامی صاحب، بھائی بڑے تھکے تھکے نظر آ رہے ہو، کہاں گھوم پھر کر آئے ہو؟ شیخ صاحب بیٹھتے ہوئے بولے۔ جی بس وہی ایک مسئلہ جو زندگی سے چپک کر رہ گیا ہے، یعنی نوکری کی تلاش۔ ہاں بھائی، یہ ملک بے روزگاروں کا ملک ہے۔ نوجوان حصول تعلیم کے بعد صرف کرسی اور میز طلب کرتے ہیں، حالانکہ زندگی تو مختلف شعبوں سے عبارت ہے۔ پتہ نہیں ہماری یہ نئی نسل صرف قلم کیوں گھسیٹنا چاہتی ہے؟ اگر یہ گلیوں، سڑکوں اور بازاروں، کھیتوں، کھلیانوں اور پہاڑوں میں نکل کر اپنے لیے رزق تلاش کریں تو حصول رزق مشکل نہیں ہوگا۔ بات آپ نے بڑے پتے کی ہے شیخ صاحب۔ میاں اسی خوشی میں چائے پلوا دو، شیخ صاحب نے کہا، اور پھر میز پر چائے کی پیالیوں کے تازہ تازہ نشانات دیکھ کر اچھل پڑے اور بولے۔ یہ گول دائرے بتا رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں چائے موجود تھی۔ فراز نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی اور شامی شیخ صاحب کو گھورتا ہوا بولا۔ نوجوانی کے زمانے میں تو آپ گھروں کے دروازوں سے پار دیکھ لیا کرتے ہوں گے شیخ صاحب، باپردہ خواتین تو بڑی مشکلات کا شکار رہتی ہوں گی۔ شیخ صاحب اچھے موڈ میں تھے، ہنسنے لگے اور بولے، میاں آنکھوں کی بینائی بھی زندگی کے اچھے اعمالوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، غیروں کی تحویل میں نہیں جانے دیا۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف اپنے پر محنت کی ہے، اپنی اولاد پر نہیں۔ شامی نے کہا تو فراز ہکا بکا رہ گیا۔ آنکھوں کی بات ہو رہی تھی اور یہ چوٹ براہ راست شمسا پر تھی، لیکن شیخ صاحب ہنکوں کی طرح منہ کھول کر رہ گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے آپ کے بچے آپ کی طرح توانا اور طاقتور نہیں ہیں۔ شامی نے جلدی سے بات برابر کر دی اور شیخ صاحب مطمئن ہو گئے، پھر بولے، بھائی تمام اصلی چیزیں دنیا سے رخصت ہو گئیں، یہ نئی نسل اصلی کھانا بھول گئی۔ آج گھر میں کہیں سے تھوڑا سا اصلی گھی لا کر رکھ دیا، بچے یہی کہیں گے کہ کیا بدبو آ رہی ہے۔ جب یہ صورتحال ہو تو پھر صحت کہاں سے آئے؟ وہ چائے کی بات درمیان میں ہی رہ کر بولے، بس قسمتی سے 2 پیالیوں کی چائے بچی تھی، میں نے کہا کہ چائے بنا لو، ابھی پی کر بیٹھے ہیں۔ فراز تمہاری تنخواہ کب آئے گی؟ یہ 30 تاریخ سے پہلے اگر تم نے تھوڑا سا ایڈوانس لے لیا ہو تو کوئی حرج ہے؟ گھر میں چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو پھر باہر والوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ تو بس یوں سمجھے شیخ صاحب کے 2 پیالیوں کی پتی نکل آئی، ورنہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ نیچے آ کر آپ سے فرمائش کریں۔ ہاں کیوں نہیں میاں، تمہارا گھر ہے۔ اور سناؤ، سیاست کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے 1 روز پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس کا نام سیاست نہیں فرحت ہے، شامی نے جواب دیا۔ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہوگی کوئی فرحت ورحت، مجھے اس سے کیا۔ اور سنو، یہاں جوانی ہم پر بھی آئی تھی، یہ لچھن اچھے نہیں ہیں، اور بزرگوں کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہو گیا۔ اگر تم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہو تو کم از کم اپنی زبان تو قابو میں رکھو، ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے تمہاری فرحت اور ورحت سے؟ بھائی فراز میاں، انہیں سکھاؤ کہ شریفانہ طور طریقے کیا ہوتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، بس یہ شریر ہے اور زبان ہی چلتی ہے اس کی، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ کم از کم عمروں کا تو خیال کرنا چاہیے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ شیخ صاحب جانے کے لیے سمجھے تو شامی نے جلدی سے کہا، کمال ہے شیخ صاحب، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگ دوست ہیں، ہر طرح کے الٹے سیدھے مشورے آپ سے کر لیا کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہے اس شہر میں ہمارا کوئی بزرگ تو ہے نہیں، دل کی باتیں اگر آپ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ آپ برا مان جاتے ہیں، حکم دے دیں کہ آئندہ آپ سے کسی طریقے سے گفتگو کی جائے۔ میں آپ سے ایک بہت اہم مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ شامی کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی۔ شیخ صاحب بری طرح چونک گئے، لیکن فراز نے دوسری طرف رخ کر لیا تھا، جانتا تھا کہ شامی کتنا بڑا اداکار ہے۔ شامی کی بھرائی ہوئی آواز نے شیخ صاحب کو متاثر کر دیا، اٹھتے بیٹھ گئے اور پھر فراز کی طرف رخ کر کے بولے، یہ ہے آج کل کے نوجوانوں کی ہمت اور ان کا دل، ایک جملہ کہہ دیا تو آواز بھر آ گئی۔ ارے بھائی، کبھی کہا تم سے کہ ہم تمہارے بزرگ نہیں ہیں؟ ہمیشہ اپنے بچوں کی مانند سمجھا ہے، دیکھو کیسا فضول آدمی ہے یہ تمہارا دوست شامی۔ شیخ صاحب بری طرح پسیج گئے تھے، شامی نے اداکاری ہی ایسی کی تھی۔ شیخ صاحب بولے، ہاں کیا مشورہ کرنا تھا؟ اب ذرا تمیز سے بات کرنا مجھ سے۔ شیخ صاحب سچ مچ بزرگ بن گئے تھے۔ شامی نے کہا،
ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایسے نادر الفاظ کہے تھے جو میرے دل پر جم گئے۔ شیخ صاحب کے چہرے پر فخر آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم نے؟ کون سے الفاظ تھے بھائی وہ؟ ابھی آپ نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے رزق کے بارے میں کچھ کہا تھا نا؟ پتہ نہیں کیوں بات میرے دل کو لگ گئی۔ آپ درست کہتے ہیں، تعلیم کا حصول تو انسان کو ذہنی شگفتگی عطا کرتا ہے، ملازمت کے لیے یا ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ایک میز اور ایک کرسی ہی تو ضروری نہیں ہوتی۔ واقعی زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سے کام ہیں۔ آپ نے اس وقت میری عظیم رہنمائی کی ہے شیخ صاحب۔ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے ملازمتوں کی تلاش میں دفتروں کے چکر کاٹتے ہوئے۔ ملازمت ہے کہ ملتے ہی نہیں۔ آپ کے ان الفاظ نے ایک نئی ہمت عطا کی ہے۔ اسٹیشن پر کلی گیری بھی کی جا سکتی ہے، سامان بھی اٹھایا جا سکتا ہے، ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جس سے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل سکے۔ اور آپ کے ان الفاظ کی روشنی میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ کل صبح گھر سے نکلوں گا اور رات کو گھر واپس آؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کر، چاہے وہ 5-10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ عظیم بات ہے بیٹے، یہ جسم جو ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اسے جس قدر آسائشوں کا عادی بناؤ گے یہ ان کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر اسے مشقت کی زندگی دو تو یہ بہت زیادہ خوش اور تندرست رہتا ہے۔ تمہارا فیصلہ بالکل درست ہے، میں تم سے متفق ہوں۔ بس یہی مشورہ کرنا تھا آپ سے۔ سنا تم نے فراز؟ کل سے میں اپنی ایک نئی زندگی آغاز کر رہا ہوں۔ صبح سے نکلوں گا اور رات کو گھر واپس آؤں گا۔ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ مرد میدان ہوں، کل سے میدان میں جا کر تقدیر آزماؤں گا۔ ضرور میاں، تم دیکھنا، وقت تمہارے قدموں تلے آ پڑے گا، شیخ صاحب نے کہا۔ چائے کا آسا تو ختم ہو گیا تھا، چنانچہ چند لمحات کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور فراز انہیں دروازے تک چھوڑنے گیا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر کے شامی کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، خدا سمجھے تجھے شامی، در حقیقت شیطان تیرے آگے پناہ مانگتا ہوگا۔ آداب آداب، شامی مسکراتا ہوا بولا۔ شامی نے در حقیقت کل سے اپنے جانے کا جواز پیدا کر لیا تھا، جس کے بارے میں وہ تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہا تھا۔ سجاد نوجوان تھا، زندگی کے ان تمام تصورات سے آراستہ جو عمر کے ساتھ ساتھ ذہن میں بس جاتے ہیں۔ گو مرزا صاحب ایک سخت گیر انسان تھے اور اولاد پر گہری نگاہ رکھتے تھے، چنانچہ کوئی ایسا واقعہ سجاد یا جواد کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکا تھا جو جوانی کی پھول سمجھا جاتا ہو۔ بیٹیوں کے سلسلے میں تو خیر ویسے ہی بڑی سختیاں تھیں، لیکن دونوں بچوں کو بھی بھٹکنے سے روکا گیا تھا اور وہ اصولوں اور پابندی میں جکڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ مزاج ہی بدل گیا تھا۔ لیکن زندگی کی جو طلب ہوتی ہے وہ دل سے دور نہیں ہوتی۔ حسین تصورات کسی بھی لمحے رینگتے ہوئے ذہن تک پہنچ جائیں تو ان پر بھلا کس کا بس ہوتا ہے۔ بارش کی وہ شام سجاد کو ابھی تک یاد تھی جب اسے ایک خوشگوار فرض انجام دینا پڑا تھا۔ اقصیٰ اور دنیا اس کے مالک کی بیٹیاں تھیں، ہر طرح سے اس کے لیے واجب الاحترام۔ اگر ایک عام انداز میں اسے اپنا یہ فرض انجام دینا ہوتا تو شاید انہیں ان کی کوٹھی پر پہنچانے کے بعد واپسی میں وہ ان کے تصور تک کو فراموش کر بیٹھتا، لیکن شریر اقصیٰ نے جو باتیں کی تھیں وہ انہیں بھلا نہیں سکا تھا۔ دنیا بہت حسین تھی، اقصیٰ بھی خوبصورت تھی، لیکن اس نے دنیا کے حق میں خود کو دستبردار کر لیا تھا۔ راستے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ آج تک سجاد کے وجود میں ایک میٹھا میٹھا تصور بن کر سسکتی رہتی تھی، اور دل میں بارہا یہ آرزو پیدا ہوئی تھی کہ پھر بارش ہو، پھر وہ دونوں یہاں آئیں اور پھر اسے وہی خدمت سونپی جائے۔ اس سے زیادہ کوئی تصور حماقت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اقصیٰ تو اپنی شرارت میں جو چاہتی کہتی رہی تھی، لیکن سجاد کے لیے وہ گفتگو ایک عجیب سا احساس بن کر رہ گئی تھی۔ اقصیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ انتظار کرے کسی ایسی شام کا جب بارش ہو رہی ہو اور وہ دونوں ضرور آئیں گی، لیکن بارش کا موسم گزرتا جا رہا تھا اور کوئی بھی شام ایسی نہیں آئی تھی جب دھواں دھار بارش ہو جائے۔ بارہا جب بادل چھاتے تھے اس نے گہری نگاہ کھڑکی دوسری جانب نگراں ہو جاتی تھی اور ذہن میں وہی تصورات ابھر آتے، لیکن اپنے آپ پر اسے بارہا احمقانہ سوچ پر ہنسی آئی تھی۔ لیکن عجیب احساس ہے یہ، ان تمام فلمی کہانیوں کے جو ظاہر زندگی ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے۔ فلموں میں یا کہانیوں میں پیش کی جانے والی باتیں بے شک زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن شاذ و نادر ہی ایسے کیس ہوا کرتے ہیں جو کہانیاں جنم دیتے ہیں، ورنہ عمومی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔
چنانچہ ان تصورات کو ذہن سے جھٹک دینا چاہیے۔ البتہ کبھی کبھی تنہائی میں یہ تمام تصورات اس کے دل میں آ جاتے اور پھر وہ رات حسرتوں کے آغوش میں گزرتی۔ یوں کافی دن ہو گئے، وہ اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ زندگی کو ایک ذمہ داری بھی دی گئی، تابندہ کے لیے بہت کچھ کرنا تھا اور ان دنوں وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل کی خواہش تھی کہ الگ سے کوئی اور کام کرے جس سے آمدنی بڑھ جائے۔ بے شک مرزا صاحب نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ سوچا تھا، کافی کچھ کیا تھا، لیکن موجودہ دور میں لڑکیوں کی شادی کے لیے جس قدر ہولناک ہو گیا ہے اس کا احساس سجاد کو بھی تھا، جبکہ اس سے ابھی تک کوئی خاص تجربہ نہیں ہوا تھا، لیکن دوسروں کو تو دیکھا تھا، بہت سی کہانیاں، بہت سے واقعات سنے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی پہلی بہن کی شادی اتنی شان سے کرے کہ کسی کو احساس تک نہ ہو پائے، اور ویسے بھی جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو والدین کے تصورات ان کی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نیک بیٹوں کے لیے ان کی پھیلی ہوئی سرحدوں کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ شام ہونے والی تھی اور سجاد پوری طرح کام میں مصروف تھا کہ انٹرکام پر بختیار صاحب کا اشارہ موصول ہوا اور اس نے فوراً ہی اس کا جواب دیا۔ بھائی ذرا میرے پاس آؤ۔ بختیار صاحب کے لہجے میں الجھن تھی۔ جی ابھی حاضر ہوا، اس نے کہا، اور دوسری طرف سے سلسلہ ختم ہونے کے بعد تیزی سے اٹھا اور بختیار صاحب کے آفس کی طرف چل پڑا۔ نہ جانے کیا بات تھی، ضروری کام تھا جسے چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ بختیار صاحب نے اس سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی اور بولے، وہ اقصیٰ سے کیا بات ہوئی تھی تمہاری؟ جی؟ سجاد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اقصیٰ جانتے ہو نا اقصیٰ کو؟ ہاں جی جانتا ہوں۔ کیوں؟ کچھ نہیں، مگر بات۔ سجاد بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ جوئیں مارنے کی کون سی دوا تھی جو گراؤنڈ اسٹور میں ملتی ہے؟ بختیار صاحب جھلائے ہوئے انداز میں بولے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ بھائی چلے جاؤ گراؤنڈ اسٹور، زیادہ دور نہیں ہے، میری گاڑی لے جاؤ اور وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لو یہ چابی سنبھالو۔ کون انتظار کر رہی ہے میرا؟ سجاد نے کہا۔ اقصیٰ میاں، اقصیٰ، مجھے فون کیا تھا ابھی اس نے۔ کہنے لگی کہ سجاد صاحب نے چوہے مارنے کی ایک دوا کا نام لیا تھا جو اسے یاد نہیں آ رہا، وہ گرانڈ اسٹور میں موجود ہے۔ سجاد صاحب سے ذرا معلومات حاصل کر کے اس دوا کا نام بتا دوں یا سجاد صاحب کو وہاں بھیج دوں؟ جاؤ چلے جاؤ۔ کہہ رہی تھی کہ میں سر کھجا کھجا کر مری جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، کسی اور کو بتا بھی نہیں سکتی کہ سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں۔ سجاد صاحب نے جوئیں مارنے والی دواؤں کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس دوا کی ایک شیشی مجھے بھجوا دیں گے۔ آج تک واپس نہیں پلٹے، انہیں فوراً میرے پاس بھیج دیے۔ سجاد سر کھجانے لگا تو بختیار صاحب بولے، کیا تمہارے سر میں بھی جوئیں پڑ گئی ہیں؟ عزیزی جاؤ اسٹور چلے جاؤ، دیکھا ہے نا گرانڈ اسٹور، وہ جو سامنے والی سڑک کے اختتام پر ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے، لیکن اقصیٰ؟ چلے جاؤ، اب کتنی بار کہوں تم سے، وہاں جا کر اس سے تمام معلومات حاصل کر لو۔ یہ چابی اٹھاؤ۔ سجاد نے بحالت مجبوری چابی اٹھائی اور مرے مرے قدموں سے باہر نکل آیا۔ بڑا ضروری کام کر رہا تھا، لیکن یہ نہ جانے بختیار صاحب کو کیا ہو گیا۔ اقصیٰ جمعے مارنے کی دوا؟ اقصیٰ، اس کے ذہن میں اقصیٰ کا تصور جاگا اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا، اور ایک بارگی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ جوئیں مارنے والی کسی دوا کا قصہ تو اسے یاد نہیں آ سکا تھا، لیکن اقصیٰ کے ساتھ کی گئی دنیا کی گفتگو ضرور یاد آ گئی تھی۔ 1 منٹ کے لیے وہ آگے اپنے کمرے میں آیا، ضروری سامان سمیٹا اور اس کے بعد باہر نکل آیا۔ ذہن مختلف خیالات کی آمادگاہ بن چکا تھا۔ اس سے بالکل یاد نہیں آیا کہ اس نے ایسی کون سی بات اقصیٰ سے کی تھی۔ گرانڈ اسٹور زیادہ دور فاصلے پر نہیں تھا۔ چند ہی لمحات کے بعد اس کی وہ گاڑی جو اسے بختیار صاحب نے دی تھی گرانڈ اسٹور کے سامنے رکی اور اسٹور میں داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اقصیٰ اسٹور سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ بے اختیار انداز میں سجاد کی نگاہیں اس کے عقب میں اٹھی تھیں، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اقصیٰ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ جسے آپ تلاش کر رہے ہیں نا، وہ میرے پیچھے موجود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، اس نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، دنیا نہیں ہے میرے ساتھ، لیکن اقصیٰ صاحبہ، یہ جوئیں مارنے والی دواؤں کا کیا چکر ہے؟ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے میں نے ایسی کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ عجیب بھونک آدمی ہیں آپ، فوراً ہی شروع ہو گئے۔ کچھ خیر و عافیت معلوم کی جاتی ہے شناساؤں سے، کچھ ادھر ادھر کے احوال پوچھے جاتے ہیں، اور آپ نے فوراً ہی جوئیں مارنے کا چکر چلا دیا۔ جب آپ کے کان پر جو نہیں رینگے گی تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، آخر میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔
اقصیٰ نے منہ بنا کر کہا۔ جی، سجاد آہستہ سے بولا۔ آئیے آپ میرے ساتھ، اور یہ گاڑی کیوں اٹھا لائے ہیں آپ؟ کیا ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے؟ اس کے بغیر آپ یہاں تک نہیں آ سکتے تھے؟ آخر دفتر سے یہاں کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ چھوڑ دیجیے، آپ یہ گاڑی یہیں چھوڑ دیجیے۔ جی، سجاد گڑبڑا کر بولا۔ جناب عالی، گاڑی یہیں چھوڑ دیجیے، واپسی میں لے چلیے گا، کوئی لے کر نہیں جائے گا اس کھٹارے کو۔ ہو سکتا ہے بختیار صاحب کو گاڑی کی ضرورت پیش آ جائے، مجھے جانا کہاں ہے؟ اقصیٰ نے نچلا ہونچ بھینچ کر اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑی بے تکلف لڑکی تھی، اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے واپس گرانڈ اسٹور میں داخل ہو گئے، اور پھر اس نے کاؤنٹر پر پہنچ کر پھر اپنی جانب سرکایا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ سجاد کو اندازہ نہ ہو سکا وہ کس کا فون نمبر ڈائل کر رہی ہے، لیکن چند لمحات کے بعد اس نے کہا، بختیار صاحب بول رہے ہیں؟ جی بختیار صاحب، ذرا سی ایک زحمت کرنا ہوگی آپ کو۔ گرانڈ اسٹور میں اپنے کسی آدمی کو بھیج کر یہاں سے اپنی گاڑی منگوا لیجئے۔ سجاد صاحب سے مجھے کام ہے، جویا مارنے کی وہ دوا اس اسٹور پر نہیں ملی، دوسرے اسٹوروں پر تلاش کرنا ہے، اور میں یہ کام کر کے ہی چھوڑوں گی۔ جی ہاں، شکریہ۔ کاؤنٹر پر ایک خاتون بیٹھی ہیں، ان سے آپ اپنی گاڑی کی چابی لے لیجئے گا۔ جی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے شام ہو جائے، آج میں جوئے مارنے کی دوا لے کر ہی گھر جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر چابی آپ یہاں سے لے لیجئے گا۔ اس نے فون بند کیا اور پھر سجاد صاحب بختیار صاحب کی گاڑی کی چابی طلب کی، جسے سجاد نے گہری سانس لے کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی لڑکی کو تفصیلات سمجھا کر وہ وہاں سے واپس پلٹ پڑی۔ باہر ہی اس کی خوبصورت کار کھڑی ہوئی تھی۔ سجاد خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا اس کے ساتھ قدم ملاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک بات بھی جو اس کی سمجھ میں آئی تھی ابھی تک، لیکن نہ جانے کیوں وہ اقصیٰ کے سامنے بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اقصیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے گھورتے ہوئے بولی، اب آپ سے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ تشریف رکھیے۔ نہیں، سجاد نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اقصیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیا اور اس کے بعد کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سجاد کا دماغ ہوا میں معلق ہو رہا تھا۔ شہنائی کی مدھر آوازیں بھی کتنا سرور رکھتی ہیں۔ یہ مدھم آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سرخ جوڑا بدن پر بڑا وزنی محسوس ہو رہا تھا، سر پر کہکشاں اتری ہوئی تھی، تاروں بھرا سرخ دوپٹہ کہکشاں کے مانند ہی چمک رہا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں کھنک رہی تھیں اور ان چوڑیوں کے نیچے سفید کلائیوں پر مہندی کی حسین لکیریں بنی ہوئی تھیں، سرخ حسین لکیریں جو نہ جانے کیا کیا کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے تھیں۔ اس نے دھڑکتے دل پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اعتراف میں پھولوں کی جھالریں لٹک رہی تھیں، اس کی سیج کے کھلے ہوئے مہکتے ہوئے پھول، اور ان پھولوں میں تصورات کے نہ جانے کون کون سے لمحے اٹکے ہوئے تھے۔ ہر پتی ایک الگ کہانی کی حامل تھی، جہاں نگاہ اٹھ جائے اس کی کہانی کا آغاز ہو جائے۔ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، دوسری تحریریں نگاہوں کے سامنے عریاں تھیں اور اس کے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ کہیں یوں نہ ہو کہ شہنائی کی آواز میں یہ آہٹیں دب جائیں، اور پھر ایسا نہ ہوا۔ دروازے پر ہلکی سی آواز سنائی دی اور پھر اس کی چرچراہٹ ابھری، جیسے کوئی دروازہ کھول رہا ہو۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، ہونٹ خشک ہو گئے۔ اب کوئی دروازہ کھول کر اندر آئے گا۔ قدموں کی بھاری چھاپ سنائی دی، پھر سیج کے قریب پھول پھڑ پڑائیں گے، اور اس کے بعد دو ہاتھ، دو کھردرے چوڑے مضبوط ہاتھ جن کی کلائیاں سیاہ بالوں سے بھری ہوں گی، آگے بڑھیں گے اور سرخ کہکشاں اس کے چہرے سے اوپر جائے گی۔ اس نے شرمگی انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنے چہرے کو نمایاں ہونے سے بچانا چاہا، لیکن اچانک ہی اس کے سرخ دوپٹے میں آگ لگ گئی۔ شعلوں کی زبانیں ٹپکنے لگیں، ستارے اس کے ہاتھوں میں چبھ گئے تھے، اور جہاں جہاں مہندی لگی ہوئی تھی وہاں سے خون کی دھاریں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی چاروں اطراف اندھیرا پھیل گیا۔ روشنیاں بجھ گئیں اور گھور تاریکی ہر سمت سے امٹنے لگی۔ وہ وحشت زدہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگی اور اچانک ہی ٹھوکر لگنے سے نیچے گر پڑی۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ نیچے نرم قالین تھا جس کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہ لگی، لیکن اس کی تاریکی میں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ دل تھا کہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو گیا؟
اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کہکشاں میں آگ کیسے لگ گئی؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کی آواز کو سنا، لیکن یہ آواز اس کے دل کی دھڑکنوں کی تو نہیں تھی، بلکہ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ یہ اسی دیوار گیر گھڑی کی آواز تھی۔ چند لمحات وہ اس آواز کو سنتی رہی، پھر اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی اور وہ دونوں ہاتھ قالین پر ٹکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تاریکی اس کی اپنی پیدا کی ہوئی تھی۔ اس نے سب نوکروں کو حکم دیا تھا کہ اس کی خوابگاہ میں روشنی کی ایک رمق نہ آنے پائے۔ رات کی تاریکیوں میں اسے روشنی سے سخت نفرت تھی۔ یہ تاریکی اس کے مزاج سے ہم آہنگ تھی، اور جب باہر کی دنیا خاموش ہو جائے تو پھر اسے صرف ان تاریکیوں میں سکون ملتا تھا۔ اس کے ہونٹ بری طرح خشک ہو رہے تھے۔ اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکلی، فرزندی، پانی پلا دو۔ لیکن رات کے یہ لمحات کسی ملازمن کے جاگنے کے لمحات تھوڑی تھے۔ سب اپنی اپنی آرام گاہوں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ اس کی آواز بے معنی تھی۔ اس کی آواز بے معنی، جو کچھ کرنا ہے اسے خود ہی کرنا ہے۔ ہاں، جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ بیڈ روم فریج سامنے موجود تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچی، فریج کھولا، پانی کی بوتل نکالی۔ گلاس بھی موجود تھا، لیکن اس نے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ہونٹوں سے لگا لی اور پیتی چلی گئی۔ نہ جانے کب پھر اسے احساس ہوا کہ بہت زیادہ پانی پی لیا ہے، لیکن پیاس تھی کہ دور نہیں ہو رہی تھی۔ کہکشاں کی آگ اسے سینے میں اتر رہی تھی اور اس وجود خاکستر ہوا جا رہا تھا۔ پانی کی بوتل فریج میں رکھنے کے بعد اس نے فریج بند کر دیا۔ فریج کے اندر جلتے ہوئے بلب سے جو روشنی نکلی تھی اسے بہت بری محسوس ہو رہی تھی۔ تاریکیاں، صرف تاریکیاں میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس نے سوچا، اور فریج کے پاس کافی دیر تک کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پھر دیوار گیر کھڑی پر نگاہیں جما دی۔ نہ جانے کیا وقت ہوا ہے۔ کم بخت گھڑی ٹک ٹک کے علاوہ کچھ نہیں کہتی۔ پتہ نہیں گھنٹہ کب رکے گا، پتہ نہیں گھنٹہ کب بجے گا۔ گھنٹہ بجنے سے یہ اندازہ ہو کہ کیا وقت ہو گیا ہے۔ آنکھیں تاریکیوں سے مانوس ہوئیں تو وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی اس مسیری کے قریب پہنچ گئی جو کچھ دیر قبل اس کے سامنے ایک سیج کی شکل میں موجود تھی۔ مسیری پر بیٹھی تو نرم گدا اندر دھستا چلا گیا اور اس کے دل کو ایک بار پھر دھچکا سا لگا۔ کوئی بھی تو میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتا، ہاں کوئی بھی نہیں جو مجھے اپنے وجود کا سہارا دے سکے۔ کتنی تنہا ہوں میں اس کائنات میں اتنا تنہا اور کوئی نہ ہوگا۔ دل میں سخت نفرت کا احساس بیدار ہونے لگا اور اس نے سوچا کہ کل سب سے پہلے ناصر سے کہے گی کہ یہ مسیری اٹھا کر باہر پھینکوا دے اور یہاں ایک ایسی مسیری بھجوا دے جس کا گدا پتھر کی طرح سخت ہو، اور جب وہ اس پر بیٹھے تو یہ زمین بوس نہ ہو جائے۔ کچھ تو نظر آئے، کوئی تو ایسا پتھریلا وجود ہو جو مجھے سہارا دے سکے۔ بہت دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی، اس کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی، ایک کرسی قریب سے اٹھائی اور اسے گھسیٹتی ہوئی اس کھڑکی تک لے آئی جس سے باہر کا منظر نظر آتا تھا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹایا، کھڑکی کھولی اور باہر پھیلی ہوئی تاریک رات کو دیکھتی رہی۔ اس کھڑکی کے پر بیٹھے بیٹھے اس نے صبح کر دی تھی۔ روشنی کس طرح آسمان سے زمین تک آتی ہے، یہ منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن دل میں سوچا تھا یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ روشنی ایک فریب ہے جو لوگ جان بوجھ کر کھاتے ہیں، ورنہ روشنیاں کبھی زمین تک نہیں آتی۔ صبح کو اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ غسل خانے میں جا کر غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اسی دوران فرزندی چائے لے آئی۔ چائے کی پیالی اس نے نفاست سے میز پر رکھ دی اور خاموش کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ صبح ہی صبح مجھے کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس نے فرزندی سے سوال کیا۔ میں جاؤں؟ نہیں، میرے سر پر آ کر بیٹھ جاؤ، اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا اور فرزندی جلدی سے باہر نکل گئی۔ وہ خاموشی سے چائے کو دیکھ رہی تھی جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ پھر اٹھی، چائے کی پیالی اٹھائی اور اسی کرسی پر واپس آ بیٹھی۔ سخت گرم چائے کے گھونٹ اس نے حلق سے نیچے اتارنا شروع کر دیے۔ اس کا حلق جل رہا تھا، لیکن اسے ایک ہلکا ہلکا سرور محسوس ہو رہا تھا۔
چائے پینے کے بعد اس نے زور سے گردن جھٹکی، آنکھیں بیچی اور چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ باہر سب سے پہلی نگاہ بیگ صاحب پر پڑی تھی جو ویل چیئر دھکیلے ہوئے اسی کی سمت آ رہے تھے۔ اس نے قدم یک رک گئے۔ یہاں سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا اور یہ کھلا ہوا حصہ کیاریوں کی جانب کھلتا تھا۔ بیگ صاحب اس کے قریب پہنچ گئے۔ کہیں جا رہی ہو؟ فرمائیے، اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم نے میرے مسئلے پر غور نہیں کیا، بیگ صاحب بولے۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے بیگ صاحب کو دیکھا اور بولے، آپ کی زندگی میں مسائل کے علاوہ کچھ اور ہے ابو؟ میں یہاں بے سکون ہوں۔ تو کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے دستور اسی خشک اور کھردرے لہجے میں پوچھا۔ اوپر۔ آپ جیسے لوگ آسانی سے اوپر نہیں جاتے ابو، وہ بھاری لہجے میں بولی۔ یہاں میرا دم گھٹتا ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اوپر پہنچا دو۔ ایک بار کیا غلطی ہو گئی ہے؟ اب بار بار یہ غلطی تھوڑی ہو گئی۔ غلطی ابو ایک بار ہوتی ہے زندگی میں، صرف ایک بار ہوتی ہے، اور ساری زندگی غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اوپر ہر وقت فلسفے کا بھور سوار رہتا ہے۔ اب مجھے خود بتاؤ، میں یہاں بے سکونی کے عالم میں رہتا ہوں، کیسے رہتا ہوں میں؟ جب مجھے یہ جگہ اچھی ہی نہیں لگتی، میں کیسے رہ سکتا ہوں یہاں؟ کیا چاہتے ہیں آپ پھر آخر؟ اس نے کہا اور رخ تبدیل کر دیا۔ سامنے کی کیاریاں نظر آ رہی تھیں جن میں جگہ جگہ خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے حکم پر ساری کیاریوں سے زرد پھولوں کے پودے اکھاڑ دیے گئے تھے اور اب جگہ جگہ کیاریاں اریاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دل تڑپ اٹھا اور اس نے خونی نگاہوں سے بیگ صاحب کو دیکھا۔ اور کیا کروں آپ کے لیے؟ اور کیا کروں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ان سونی کیاریوں کو؟ سب کچھ تو اجاڑ دیا ہے میں نے آپ کے لیے، اور کیا کر سکتی ہوں بتائیے؟ اور کیا کروں میں آپ کے لیے؟ رفیق، وہ دھاڑی اور کچھ فاصلے پر موجود رفیق دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں لے جاؤ یہاں سے، اور خبردار جب تک میں یہاں ہوں اسے یہاں نہ لانا، سمجھے تم؟ وہ بری طرح غرائی۔ جی جی، رفیق نے کہا اور برق رفتاری سے بیگ صاحب کی ویل چیئر کو عقب سے دھکیلتا ہوا دور لے گیا۔ وہ دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے بعد سیڑھیاں اتر کر ان کیاریوں کے قریب پہنچ گئے۔ وہ دکھ بھرے انداز میں ان کیاریوں کو دیکھ رہی تھی جہاں زرد پھولوں کے درمیان پودے لہلہاتے نظر آ رہے تھے، اور اب یہاں جگہ جگہ خلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دور ہی سے ناصر نظر آ گیا۔ ملازمین دور دور ہی رہا کرتے تھے اور یہ اندازہ لگاتے رہتے تھے کہ اس وقت ان کا موڈ کیسا ہے۔ ناصر بھی کچھ فاصلے پر تھا۔ اس نے اشارے سے ناصر کو قریب بلایا اور ناصر اس کے قریب پہنچ گیا۔ یہ کیاریاں دیکھ رہے ہو تم؟ جی میڈم۔ کیا پھولوں کو اسی بے دردی سے اکھاڑ دینا چاہیے تھا؟ جی، پودے جڑ سے اکھاڑنے پڑے میڈم، ورنہ اگر صرف پھول اتار دیے جاتے تو 2-1 دن میں پھر نکل آتے۔ جڑ سے اکھاڑ دیے گئے۔ ان جگہوں کو فوراً پر کرا دو، سمجھے؟ فوراً پر ہونا چاہیے ان جگہوں کو۔ مگر میڈم، اگر ہم یہاں دوسرے رنگ کے پھولوں کے بیج ڈالتے ہیں تو پودے اگنے میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ آپ بتائیے وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے تحت یہاں فوراً پودے لگا دیے جائیں؟ بکواس کرتے ہو، مجھ سے زبان چلاتے ہو، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، فوراً۔ وہ غرائی اور ناصر شانے ہلا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ چرب زبانی سب کو آتی ہے، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اس نے کہا اور کیاری کی جانب سے واپس چل پڑی۔ ایک بار پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عجیب بے چینی طاری ہو رہی تھی اس پر۔ کمرے میں چند لمحات رکی، پھر لائبریری کی طرف چل پڑی۔ لائبریری ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں واقع تھی۔ اس کی نفاست قابل دید تھی اور وہاں ہزاروں کتابیں دیواروں میں بنے شیلف میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ان دیواروں کے قریب پہنچ کر ایک ایک کتاب کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ملازمہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ ناشتہ لگ گیا میڈم؟ تم چلو میں آ رہی ہوں، اس نے کہا اور ملازمہ کے واپس پلٹتے ہی خود بھی واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ چند لمحات کے بعد وہ ناشتے کی میز پر تھی۔ ناشتہ حسب معمول لگا ہوا تھا۔ اس نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ایک پلیٹ اٹھائی۔ پلیٹ کے درمیانی حصے میں کسی چیز کے چند قطرے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ملازمہ جو ساتھ ہی کھڑی تھی، اس نے انگلی کے اشارے سے اسے قریب بلایا اور میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ جی پلیٹ ہے۔ پلیٹ تو ہے، میں اندھی نہیں ہوں،
اس کے درمیان کیا ہے؟ جی پانی۔ پانی۔ اس نے پلیٹ کنارے سے پکڑا کر اٹھایا، پھر اسے گھما کر دیوار پر دے مارا۔ ملازمہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ پلیٹ ہے اور پانی ہے، اس میں کیوں؟ جانور سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ تنخواہیں دیتی ہوں میں، اندازہ ہے کچھ؟ اتنی تنخواہوں پر کہیں ملازمتیں ملتی ہیں تمہیں، اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک کرتی ہو؟ اس نے چائے دانی اٹھایا اور کھولتی ہوئے اس چائے دانی کو دیوار پر دے مارا۔ اس کے بعد ایک ایک برتن دیوار پر ٹوٹتا رہا۔ ملازمہ دیوار سے ٹکی سہمی کھڑی تھی۔ اس نے کرسی پیچھے سرکائی اور پھر اسے ایک لات مار کر ایک جانب اچھال دیا۔ اس کے بعد تیز تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل آئی۔ ملازمین پر سختہ سا طاری تھا۔ آج موڈ کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتا ہے۔ جہاں بھی وہ جمع ہو رہے تھے ایک دوسرے سے یہی الفاظ کہہ رہے تھے۔ پھر شامت کے مارے ڈاکٹر اعجاز آ گئے۔ یہ معلوم کر کے کہ میڈم لائبریری میں ہیں، وہ سیدھے لائبریری کی جانب چلے گئے۔ لائبریری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گئے۔ اس نے گھوم کر ڈاکٹر اعجاز کو دیکھا اور اس کے چہرے کی سختی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، جی فرمائیے۔ صبح کا سلام پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر اعجاز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا اداکار؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ خدا کی قسم، دل کی بات کہتی، اداکار ہی بننا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، ڈاکٹر بن گیا۔ خودکشی کیوں نہ کر لی آپ نے؟ ڈاکٹر اعجاز بھونچے ہو کر بولے۔ اگر آپ کو آپ کی زندگی نہیں ملی تو آپ نے خودکشی کیوں نہیں کر لی؟ زندہ کیوں ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اتنی لمبی کہ اسے سنانے کے لیے وقت درکار ہوگا، اس لیے اس وقت ان باتوں کو جانے دیجیے۔ آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ میں نے کبھی آپ سے بہت زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ سب کچھ مناسب ہے؟ آپ کو صرف اس وقت یہاں تشریف لانا چاہیے جب آپ کو یہاں بلایا جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ روزانہ صبح یہاں کیوں تشریف لے آتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں ذہنی طور پر، اور کچھ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ایسے اوقات میں اگر کوئی ذہن کو منتشر کر دے تو کیا آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ کوئی کام تھا آپ کو یہاں، کسی نے بلایا ہے آپ کو، بتانا پسند کریں گے آپ؟ ڈاکٹر اعجاز ایک لمحے کے لیے تو چکرا گئے، لیکن بن فوراً ہی سنبھل کر بولے، بعض اوقات اپنی کوئی غرض بھی کھینچ لاتی ہے، اور اس وقت ایک کام ہی سے حاضر ہوا تھا۔ کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ جی وہ سنا ہے کہ مارکیٹنگ مینیجر کی جگہ کسی کو رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے ایک کی درخواست کی تھی، وہ بیوی کے بہنوئی کا بھائی جسے یہ جگہ دینے کا وعدہ کر لیا گیا تھا۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ آپ نے یہ سفارش کی تھی اور میں نے یہ سوچا تھا کہ دیکھ لیا جائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سٹی میں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ میرے لیے وہ ایک عبادت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت گاہ میں کوئی گندگی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے کہا تو ڈاکٹر اعجاز بولے، مگر وہ بہت صاف ستھرا آدمی ہے، بے داغ لباس پہنتا ہے، اور ہاتھ دھوئے بغیر تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ خیر، ظاہر ہے ہر شخص اپنی پسند کی گفتگو کرتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے نہیں روکوں گی، لیکن گورنمنٹ سٹی میں سفارش سے نہیں بلکہ کارکردگی سے کام لیا جاتا ہے۔ مجھے آپ کی بیوی کے بہنوئی کے بھائی پسند نہیں آئے، اور میں نے اپنی پسند کے آدمی کو اس جگہ پر رکھ لیا، اس لیے معافی چاہتی ہوں۔ کوئی مزید حکم ہو تو بتائیے گا، اس نے کہا۔ جانے کی اجازت چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے برا مانے بغیر کہا۔ خدا حافظ، وہ بولی، اور ڈاکٹر اعجاز خاموشی سے باہر نکل آئے۔ کچھ فاصلے پر انہیں ناصر نظر آ گیا تھا، اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے بولے، آج آتش فشاں ابل رہا ہے، خدا خیر کرے، تم لوگ ہوشیار رہنا۔ ناصر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر اعجاز اپنی کار میں بیٹھ کر چلے گئے تھے، اور لائبریری ہی میں تھی۔ ڈاکٹر اعجاز کو اس کے ذہن سے نکال پھینکا تھا۔ ایسے فضول لوگ خواہ برباد کرنے آ جاتے ہیں زندگی۔ ذہن کھول رہا تھا، اور وہ بے چینی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اس میں کسی طور کمی نہیں ہو رہی تھی۔
اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور لائبریری سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے نرم لہجے میں ایک ملازم سے کہا، گاڑی نکلواؤ، میں دفتر جانا چاہتی ہوں۔ حالانکہ ابھی دفتر کا وقت نہیں ہوا تھا۔ ملازم کی کیا مجال ہو سکتی تھی کہ انکار کرتا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ گارمنٹ سٹی جا رہی تھی۔ سجاد پر کچھ دیر بعد حواسی طاری رہی، پھر رفتہ رفتہ اس نے موڈ سنبھال لیا اور اقصیٰ کی طرف دیکھ کر کہا، محترمہ، مجھے بتا تو دیجیے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کچھ ایسا کام دفتر میں چھوڑ آئے ہوں جسے کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ صرف یہ فرما دیجیے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم اور کتنی دیر مصروف رہنا پڑے گا۔ جب تک آپ کے کان پر جوئیں نہیں رینگنے لگیں گی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ سے کسی جوئیں مارنے والی بات نہیں کی تھی۔ میرا شعبہ بھی یہ نہیں ہے۔ آپ کون سی جوؤں کی باتیں کر رہی ہیں؟ کمال ہے سجاد صاحب، محاورے بھی نہیں سمجھتے آپ تو۔ اچھا خیر چھوڑیے، آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ کس سے واسطہ پڑا ہے؟ دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہیں؟ اس دن جو میرے ساتھ تھی میری بڑی بہن، جس نے آپ کو بڑی چاہت سے کافے پلائی تھی، یاد آئی آپ کو؟ جی، کیوں نہیں؟ لیکن آپ ان کے بارے میں میرا کیا خیال پوچھ رہی ہیں؟ کیا وہ اتنی بد شکل ہے کہ آپ دوبارہ کبھی اسے ٹیلی فون بھی نہیں کر پائے؟ اقصیٰ نے کہا، معاف کیجیے گا، آپ اب بھی مذاق کر رہی ہیں۔ دنیا صاحبہ میرے مالک کی بیٹی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں اور آپ کا بھی۔ میں بھلا انہیں بے مقصد فون کیوں کروں گا؟ بے مقصد؟ گویا آپ نے اس کی شخصیت کو قبول ہی نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ کیا فون کرنے کا کیا جواز تھا؟ سنیے سجاد صاحب، ایک بات کان کھول کر سن لیجیے، وہ میری بڑی چہیتی بہن ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو معاف نہیں کروں گی میں آپ کو۔ مگر انہیں ہوا کیا ہے؟ سجاد نے کہا، بے چین ہے، پریشان ہے، آپ کے لیے افسردہ ہے اس بات کے آپ نے اسے دوبارہ فون ہی نہیں کیا، اس تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب آپ بتائیے، ایک لڑکی کی اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے کوئی قابل بھی نہ سمجھے کہ ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ ملنے کی خواہش کرے؟ سجاد کو ہنسی آ گئی اور اس نے کہا، عجیب زبردستی ہے بھائی، میں دوبارہ ملنے کی کوشش کیوں کرتا؟ آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟